بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. ابتدائی گفتگو میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعائے
جن جن مومنین نے اس عشرے یا خمسے میں کوشش کی ہے، خداوند متعال ان کی کوشش اور کاوش کو مقبول فرمائے۔ جنہوں نے شرکت کی ہے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ایک اچھی خبر آج کی یہ بھی ہے، اگرچہ دنیاوی خبر نہیں ہے، معنوی اچھی خبر یہ ہے، آج صبح کو ہمارے ہی دوست ایک مومن کو لے کر آ گئے جسے مذہب اہل بیت کی حقانیت پہ یقین ہو چکا تھا، اور آج ہی اس نے علی ولی اللہ کو اپنی زبان سے کہا اور مذہب اہل بیت میں داخل ہو چکا ہے۔ اس مومن کے لیے بھی دعا ہے، خدا اس کو غلامی اہل بیت میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے، میں دوست سے یہی کہہ رہا تھا، ہر اہل بیت کا چاہنے والا اگر یہ دعا کر لے، میں اپنی زندگی میں 14 لوگوں کو مذہب اہل بیت کی راہ دکھا لوں گا، آپ دیکھیں 14 سالوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد اس ملک میں کتنی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کم از کم 14، ویسے تو زیادہ بھی، کم از کم 14 لوگوں کو اپنی زندگی میں مذہب اہل بیت کی راہ دکھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دعاؤں کی قبولی کے لیے بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان، تمہیں جو میں نے آیتیں دی ہیں ان آیتوں میں تفکر کیا کرو، ان آیتوں میں سوچا کرو۔ کبھی کبھار آیت سامنے ہوتی ہے، کہا ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، یہ زمین بھی آیت ہے، یہ آسمان بھی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تم اس پہ تفکر کرو۔ مگر کیونکہ یہ چیز روزانہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ آیتیں عادتیں بن جاتی ہیں، کیونکہ روٹین میں دیکھتے ہیں سورج کا نکلنا ہمارے لیے عادت ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ ایک آیت ہے، روٹین کی چیزیں۔ مثال دے دوں آپ کو، پرندوں کا اڑنا ایک عادت ہے، مگر یہی پرندے اگر ابرہہ کی فوج پہ آ جائیں یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح خنجر کا کاٹنا ایک عادت ہے، مگر اسماعیل کا گلا نہ کاٹیں تو یہ ایک آیت ہے۔ آگ کا جلا دینا ایک عادت ہے، مگر اسماعیل کے لیے گلزار بن جائیں تو یہ ایک آیت ہے۔ گھر کے اندر دروازے سے آنا ایک عادت ہے، مگر دیوار کسی کو ٹوٹ کر بلائے تو یہ ایک آیت ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے۔ جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے۔ بتوں سے 13 رجب کو کہا یہ کعبہ نے، ہٹو چلو کہ ابو طالب کا لال آتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آیتوں پہ تفکر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کو پیسے ملتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں، مگر کچھ ایسی ہستیاں بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی جن کو اللہ نے دولت بھی دی، پیسہ بھی دیا، مگر وہ ہستی کو دیکھیے، پیسہ راہ خدا میں خرچ کر دیا اور جو کی روٹی کو گھٹنے سے توڑ کے کھا رہے ہیں۔ کسی نے مدینے کے زاہد سے پوچھ لیا، وہ ہاتھ جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا یہ وہی ہاتھ ہے، مگر اس ہاتھ سے جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ رہے ہیں۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولکن قلعتها بقوت رحمانیہ، میں نے خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، الہی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ اب ادھر علی نے کہا الہی طاقت سے اکھاڑا، ادھر قرآن نے تائید کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم نے دشمنوں کے دلوں میں، دشمنوں کے جو یہودی مقابلے میں آئے تھے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ علی نے کہا میری طاقت نہیں تھی، خدا کی طاقت تھی۔
اور قرآن نے کہا ہاں یہ ہماری طاقت تھی، علی کے بات کی تائید ہوئی۔ اب مجھے ایک جملہ کہہ دینے دیجئے، علی کی طاقت کیا بنی؟ علی کی طاقت بنی طاقت خدا، قوت علی قوت خدا، دست علی دست خدا، چشم علی چشم خدا، زبان علی زبان خدا، اور گوش علی گوش خدا، بازو علی بازو خدا، صورت علی صورت خدا، سیرت علی سیرت خدا، دشمن علی دشمن خدا، محب علی محب خدا، محبوب علی محبوب خدا، نور علی نور خدا، دستور علی دستور خدا، قانون علی قانون خدا، جمال علی جمال خدا، جلال علی جلال خدا، کمال علی کمال خدا۔ اب ہمیں نہ کہنا کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، کیونکہ مدد علی در اصل ہے مدد خدا۔ یہ جو ہم مدد مانگتے ہیں یہ در حقیقت علی کی مدد خدا ہی کی مدد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی ولی خدا ہے، علی خدا ہی سے لے کے دیتے ہیں، علی خدا کے نمائندے ہیں، علی کو اختیار خدا نے دیا ہے، اتھارٹی خدا نے دی ہے علی کو۔ اب دیکھیے اس جملے میں ایک دوسرا نقطہ بھی سمجھ آتا ہے۔ مولا نے ہمیں یہ بتلایا کہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، خدا کی طاقت سے خیبر کو اکھاڑا۔ مولا نے ہمیں یہ بتلا دیا دنیا میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں، ایک پرسنل کام ہوتا ہے، ایک آفیشل کام ہوتا ہے، ایک ذاتی کام ہوتا ہے اور ایک سرکاری کام ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے ذاتی کام کے لیے جاتے ہیں تو ذاتی گاڑی لے کر جاتے ہیں، مگر سرکاری کام کے لیے جاتے ہیں تو سرکاری گاڑی لے کر جاتے ہیں۔ تو مولا نے در حقیقت اپنے عمل سے بتایا جو کی روٹی توڑنا میرا پرسنل کام تھا اور خیبر اکھاڑنا میرا آفیشل کام تھا۔ وہ میرا یہ وہ علی ہیں جس کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے۔ آج میں اسلام آباد پنڈی میں تھا تو کسی نوجوان نے آگے پوچھ لیا کہ قبلہ کہا جاتا ہے آپ علی کی ولایت آپ قرآن سے ثابت کر دیجئے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ممکن ہے، شیعہ سنی کتابوں میں یہ دو آیتیں اور یہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ کون سی حدیث؟ قرآن سے لوگ کہتے ہیں ثابت کرو، حدیث سے نہیں چاہیے، ہم قرآن ہی سے ثابت کریں گے۔ دونوں آیتوں کی تفسیر تم ہی نے لکھی ہے اور تفسیر کے بعد یہ حدیث بھی تمام شیعہ سنی کتابوں میں ہے۔ کون سی آیت؟ جب نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب وہ پیغام پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے دین کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے خم غدیر میں تمام اصحاب کو ٹھہرایا، آگے نکل جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کرایا، ایک ممبر پالان بنایا، علی کو اپنے قریب بلایا، علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، اگر میں آدم کا مولا علی آدم کے مولا، اگر میں نوح کا مولا علی نوح کے مولا، اگر میں ابراہیم کا مولا علی ابراہیم کے مولا، اگر میں اسماعیل کا مولا علی اسماعیل کا مولا، اگر میں موسیٰ کا مولا علی موسیٰ کے مولا، اگر میں عیسیٰ کا مولا علی عیسیٰ کے مولا، مختصر کروں جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ یہ حدیث ہر شیعہ سنی کتاب میں ہے۔ اس کے بعد آیت کون سی نازل ہوئی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہوا۔ اچھا اگر یہ دونوں آیتیں شیعہ سنی تفسیروں میں ہیں اور اس کی تفسیر بھی غدیر خم میں اکثریت نے لکھی اور یہ حدیث بھی ہے تو پھر بھی مانتے کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی مناظرہ ایک سید نوجوان کا ایک مولوی صاحب سے ہو گیا، وہ دونوں بچپنے کے دوست تھے، وہ مولوی بن گیا اور اس کی کوئی اور فیلڈ تھی، تو یہ سید نوجوان تھا تو مناظرہ کرتے رہے، بھائی مولا کیا مولا نے فرمایا من کن تو مولا وغیرہ، تو وہ کہتا ہے نہیں بیٹا تم نہیں، بھائی دوست تھے بھائی تھے، نہیں بھائی دیکھو در حقیقت مولا کی معنائیں بہت زیادہ ہیں، مولا کی معنی ہے حاکم، مولا کی معنی ہے دوست، مولا کی معنی فرینڈ ہے، مولا کی معنی مختلف 27-28 معنی ہیں مولا کی۔ کہو رسول اللہ کسی اور معنی میں کہہ رہے تھے، اس نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی مگر نہیں سمجھا۔ کبھی کبھار عملی درس دینا پڑتا ہے، زبان سے تھیوری سے کچھ لوگ نہیں سمجھتے، کبھی پریکٹیکل درس دینا پڑتا ہے۔ کہا
ٹھیک ہے کبھی اور گفتگو کریں گے، دوست ہیں بچپنے کے، کبھی اور بات کریں گے، شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، تبھی تو ہم کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی۔ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ وہی تیسری قوم ہے جس نے شیعہ سنی میں فتنہ ڈال دیا ہے، جس نے جھگڑا ڈال دیا ہے۔ تو یہ بچپنے سے دوست تھے، تو بڑا مناظرہ ہوا، وہ کہتا ہے نہیں مولا کی کچھ اور مانا ہے، چلو کبھی اور ملتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ ڈرائیو کر کے جانے لگے اپنے گھر لاہور کی طرف جانے لگے۔ یہ جہاں پہ مناظرہ ہو رہا تھا یہ لاہور سے 8 گھنٹے کا فاصلہ تھا جہاں اس سید کا گھر تھا۔ تو یہ لاہور جا رہا تھا، موٹر وے پہ چڑھ گیا، 4 گھنٹے آگے نکل چکا تھا۔ اب ایک مرتبہ اس کا فون بجا، فون اٹھایا، ہلو السلام علیکم، جی بھائی کیا ہوا؟ کہا مولانا صاحب جلدی میرے گھر پہ آئیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ کہا یار کبھی اور آؤں گا، بعد میں بات کریں۔ کہا نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، ضرور میرے گھر آئیے، آپ سے مجھے بہت اہم بات کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بیچارے نے گاڑی گھمائی اور 4 گھنٹے پھر سے پیچھے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں آیا، کہا بتاؤ اے سید اے دوست بتاؤ کیوں تم نے مجھے بلایا؟ کہا میں نے آپ کو اسی لیے بلایا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ کا فرینڈ ہوں، میں آپ کا دوست ہوں۔ اس نے غصے میں آ کر کہا یہ کیا بات ہے، مجھے اتنا دور سے بلائے تاکہ بس یہ بتاؤ کہ تم میرے فرینڈ ہو، تم میرے دوست ہو۔ تو اس سید نے کہا اے مولانا صاحب وہ جو آخری حج کر کے حاجی پلٹ رہے تھے وہ بھی آگے نکل چکے تھے، رسول اللہ نے آگے نکل جانے والوں کو پیچھے پلٹایا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ علی کو دوست رکھتے ہیں تو رکھیے، ہمیں کیوں بتلا رہے ہیں؟ بلکہ رسول اللہ نے تپتی ہوئی دھوپ میں خیمہ لگایا، ایک ایک صحابی کے ہاتھوں سے علی کے ہاتھ پہ بیعت کروائی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ دوستی کی تو بیعت نہیں ہوا کرتی، بیعت کیوں کی جا رہی ہے؟ بلکہ کسی نے کہا بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب، یا علی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس وقت یہ سید نوجوان مولوی صاحب سے کہتا ہے مولوی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، تمام مسلمان بھی جانتے ہیں، اس زمانے کے مسلمان بھی جانتے تھے یہ اعلان محبت نہیں اعلان ولایت ہو رہا تھا۔ یہ اعلان ولایت تھا، محبت کا اعلان اگر کہہ دیں تو لوجک نہیں بنتی ہے، یقین اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا کہ نبوت ہوگی ہماری تو ولایت ہوگی علی کی، رسالت ہوگی ہماری تو امامت ہوگی علی کی، شریعت ہوگی ہماری تو طریقت ہوگی علی کی، جنگ بالتنزیل القرآن کریں گے ہم، جنگ بالتاویل القرآن کریں گے علی، تحریک الرسالت کریں گے ہم، تائید الرسالت کریں گے علی، چاند شک کریں گے ہم، سورج کو پلٹائیں گے علی، تقدیر دکھائیں گے ہم، مقدر سنواریں گے علی، چراغ دیں گے ہم تو راستہ دکھائیں گے علی، لشکر ہوگا ہمارا علم بردار ہوں گے علی، بچے ہوں گے ہمارے ان کے باپ ہوں گے علی، بستر ہوگا ہمارا اس پہ لیٹیں گے علی، چادر ہوگی ہماری اس کو اوڑھیں گے علی، نکاح پڑھیں گے ہم طلاق دیں گے علی، اسلام کو نفاق سے فراق دیں گے علی، نکاح پڑھیں گے ہم طلاق دیں گے علی، رحمت ہوں گے ہم تو نعمت ہوں گے علی، دین ہوں گے ہم تو کمال دین ہوں گے علی، مالک کوثر ہوں گے ہم تو ساقی کوثر ہوں گے علی، علم کا شہر ہوں گے ہم تو علم کا در ہوں گے علی، مکان مکان ہوں گے ہم تو زمان زمان ہوں گے علی، ارے جہاں جہاں ہوں گے ہم وہاں وہاں ہوں گے علی۔ یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے، اگر ان ہستیوں کی ولایت ہماری زندگی میں آ گئی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا مقام یہ ہے، اگر ان کی ولایت یعنی اعلان ولایت غدیر میں ہوا۔ غدیر کا معنی کیا تھا؟ من کنت مولا، یعنی تمہاری اپنی میں ختم ہو گئی، اپنی انا ختم ہو گئی، میری مرضی ختم ہو گئی۔ جب مولا کی مرضی آئے یعنی مولا کی حکومت ہے میرے دل پہ، میرے دل پہ اپنی میں کی حکومت نہیں، اپنی انا کی حکومت نہیں، شہوت کی حکومت نہیں، بے حیائی کی حکومت نہیں، اپنے گناہوں کی حکومت نہیں، اگر میرے دل پہ حکومت کرنے والا ہے وہ مولا علی ہے۔
یہ وہی قدیر کہ من کنت مولا کا عملی ترجمہ، ولایت نظری اور ہے، ولایت عملی اور ہے۔ ولایت نظری تھیوری، عملی یعنی عمل میں یہ ولایت نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی۔ اور جس امام کے شب شہادت آپ منا رہے ہیں اس نے اپنی زندگی میں عملی ولایت دکھائی ہے۔ وہ دور ایک بدترین دور تھا جس میں لوگ سب چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کربلا کے بعد لوگ امام کے قریب بھی نہیں آتے تھے، مگر امام نے کیسے تبلیغ کی؟ امام نے دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کرنا شروع کی۔ وہ صحیفہ سجادیہ، بتائیے یہ صحیفہ سجادیہ اتنا بڑا گوہر ہے مگر ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کی دعاؤں کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں۔ ایک انگلینڈ کی بات ہے، ایک ہمارے شیعہ عالم دین نے کیا کیا، صحیفہ سجادیہ کی کون سی دعا؟ وہ دعا جس کو کہتے ہیں دعائے مکارم الاخلاق، وہ عظیم دعا جو شروع ایسے ہوتی ہے وَبَلِّغْ ایمانی بِأَکْمَلَ الْایمان، میرے ایمان کو بلند ترین مقام عطا کر، وَیَقِینِی بِأَفْضَلِ الْیَقِین، میرے یقین کو بلند ترین یقین عطا فرما۔ یقین جانیے، ایک مرتبہ لائف میں دعائے مکارم الاخلاق کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ کا پریشان ہو جائیں گے یہ دعا کیا کہہ رہی ہے۔ اس شیعہ عالم دین نے انگلینڈ میں کافر تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کو ریکارڈ کر کے انگلش میں ترجمہ کر کے یہ دعا ان کو بھیجی، اور 1 سال کے بعد ان سے جب ملنے کے لیے گئے، 2 میاں بیوی تھے، عیسائی تھے، ان سے پوچھا ہم نے جو گفٹ آپ کو بھیجا تھا آپ استعمال بھی کرتے ہوں گے، سنتے ہوں گے؟ کہا کیا کہنا، ہم تو ہر روز اپنے صبح کا آغاز زین العابدین کی دعا سے کرتے ہیں۔ کافر ہیں، روزانہ دعائے مکارم الاخلاق پڑھ رہا ہے، اپنے صبح کا آغاز مولا کی دعا سے کر رہا ہے۔ میں نے زندگی میں وہ دعا ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی۔ میں کیسا شیعہ ہوں، میں کیسا وہ ہوں جو زندگی بھر سجاد پہ گریا تو کرتا ہوں، مگر مولا نے جس ذریعے سے دین کی تبلیغ کی کیسے۔ اور دوسرا طریقہ آپ دیکھیے، دوسرا طریقہ کیا تھا مولا کا؟ مولا غلام لیتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کو ویسے ممبر پہ جا کر مولا ممبر پہ نہیں جا سکتے تھے، پابندی تھی، تو غلام خریدتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے، پھر اسے آزاد کر لیتے تھے۔ اب وہ غلام جہاں جہاں گاؤں میں کہیں علاقے میں جاتا تھا وہاں اہل بیت کی محبت پھیلا رہا ہوتا تھا۔ اسی لیے مولا نے 40,000 غلاموں کو آزاد کیا تھا، خریدا، تربیت کی، اس کو آزاد کر دیا۔ مولا کی تربیت کرنے کا یہ انداز تھا۔ اور صحیفہ سجادیہ کا ایک ایک جملہ، خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے، صحیفہ آج یا کل، آج ہو تو بہتر ہے، یعنی شب شہادت ہے یا کل روز شہادت ہے، آپ سب دعائے مکارم الاخلاق جب ملا ٹائم ضرور پڑھیے، مگر نوجوان وہ دعا پڑھیں جو والدین کے بارے میں مولا نے سکھائی ہے۔ وہ پیاری دعا، کتنی عظیم اور گہرے مطالب ہیں اس دعا کے بارے میں۔ کہتے ہیں خدایا میں اپنے والدین سے ایسے ڈروں جیسے ایک بادشاہ سے ڈرتا ہوں، اور ایسی محبت کروں جیسے ماں بیٹے سے محبت کیا کرتی ہے۔ بیلنس آ گیا نا، احترام کا بیلنس اور محبت کا بیلنس، یہ مولا نے سکھایا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ مولا اسی صحیفہ سجادیہ میں کیا فرماتے ہیں، وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ۔ عجیب ہے، ایسے لگ رہا ہے مولا نے ابھی 2020 کے لیے جملے کہے ہیں، خصوصاً شہروں کے درمیان لوگوں میں ٹائم ہی نہیں ہوتا، لوگ فارغ نہیں ہوتے۔ مولا کیا مانگ رہے ہیں اس دعا میں؟ مولا نے نماز نہیں مانگی، روزہ نہیں مانگا، حج نہیں مانگی، زکوٰۃ نہیں مانگی۔ مولا اس دعا میں کیا مانگ رہے ہیں میرے چوتھے امام؟ وہ چیز مانگ رہے ہیں، اگر وہ آ گئی تو نماز بھی آ جائے گی، روزہ بھی آ جائے گا، حج بھی آ جائے گا، زکوٰۃ بھی آ جائے گا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ۔ اے خدا مجھے فارغ وقت عطا فرما جس کو میں اپنے مقصد خلقت کے لیے خرچ کروں۔ فارغ وقت ہمارے پاس خدا کے علاوہ سب کے لیے فارغ وقت ہے، مگر خدا کے لیے فارغ وقت نہیں ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں فارغ وقت کی دعا کر کہ وہ چیز مل جائے، تم اللہ کی محبت میں اس وقت کو خرچ کرو گے، محبت الہی میں وہ وقت خرچ ہوگا۔ صحیفہ سجادیہ سے اٹیچ رہیے۔ اور دعاؤں میں موضوعات ہیں، کبھی پریشانی کے عالم میں یہ دعا پڑھ لیے، کبھی خوشی کے عالم میں یہ دعا پڑھ لیجیے، اس میں خود عنوان لکھے ہوئے ہیں۔ غربت کے عالم میں یہ دعا پڑھیے، بیماری کے عالم میں یہ دعا پڑھیے، مختلف دعائیں۔ کتنی دعائیں؟ 60 سے کم دعائیں ہیں۔ روزانہ ایک ایک دعا پڑھ لیں، 60 آپ دعائیں پڑھ چکے ہوں گے، اور سمجھ آ جائے گا مولا ان دعاؤں میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں، اور پھر اگلا مولا اسی صحیفہ سجادیہ میں اور دعائے ابو حمزہ السمالی میں مولا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے خدایا تو میں اپنے گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ یہ مناجات شعبانیہ کے جملے ہیں۔ اے خدایا میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں بری عادت کو ترک نہیں کر سکتا، مگر کیسے؟ الا فی وقت ایقظتنی بمحبتک، مگر یہ کہ تیری محبت مجھے بیدار کر دے۔
یعنی اللہ کی محبت جس کے پاس آ گئی وہ بیدار ہو گیا۔ کتنے لوگ تھے اللہ کی محبت کا دعویٰ تھا مگر ان کے پاس محبت نہیں تھی۔ خدا حدیث قدسی میں فرما رہا ہے من طلبنی وجدنی من وجدنی احبنی من احبنی عارفنی من عارفنی عاشقنی من عاشقنی عاشقتہ ومن عاشقتہ قتلتہ ومن قتلتہ فانا دیتہ۔ خدا حدیث قدسی میں فرما رہا ہے، حدیث قدسی وہ خدا کا کلام جو قرآن سے ہٹ کر ہے، فرمایا جس نے میری تلاش کی اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کر لی، جس نے میری معرفت حاصل کر لی وہ میرا محب بن گیا، جو میرا محب بن گیا وہ میرا عاشق بن گیا، جو میرا عاشق بن گیا میں خود خدا بھی اس کا عاشق بن گیا، اور جس کا میں عاشق بن گیا میں نے اس کو قتل کر ڈالا، اور جسے میں نے قتل کر ڈالا میں خود خدا اس کا کفارہ اس کی دیت بن جاتا ہوں، میں خود خدا اس کا کفارہ ہو جاتا ہوں۔ یعنی کیا خدا اس کا کفارے کا کیا مطلب؟ یعنی خدا خود کو اسے دے دیتا ہے، اس کے پاس خدا کی محبت کا نور آ جاتا ہے۔ کچھ لڑکے کربلا گئے، ٹیچر نے انہیں کہا جب کربلا میں حسین کے روزے پہ نظر پڑے گی تو 3 دعائیں مقبول ہیں۔ اب لڑکوں نے ٹین ایجرز تھے، اسکول کے بچے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تم کیا مانگو گے؟ مختلف 3 دعائیں بچوں نے تیار کر دی۔ جب زیارت کر کے ہوٹل میں پہنچے ہیں تو بچوں نے پوچھا کہ تم نے کیا مانگا؟ کسی نے کہا میں نے اپنی ماں کی بیماری کا علاج مانگا، میں نے جاب مانگی، پتہ نہیں میں نے کہا امتحان میں پاس ہو جاؤں، مختلف دعائیں مانگی۔ ایک بچہ تھا، اس سے پوچھا تم نے کیا مانگا؟ اس نے کہا میں نے پہلی دعا میں یہ مانگا کہ مجھے حسین مل جائیں، دوسری دعا میں یہ مانگا مجھے حسین مل جائیں، تیسری دعا میں یہ مانگا میں نے مجھے حسین مل جائیں۔ بچوں نے ہنس کے کہا پہلی دعا تو تم نے صحیح کی، دوسری تیسری دعا میں کچھ اور مانگ لیتے۔ یہ بچہ تھا خاموش ہو گیا۔ ایک بزرگ برابر میں کھڑے تھے، بزرگ نے کہا اسی بچے نے تو صحیح دعا کی ہے، جس کو 100 مل گیا اسے 70 بھی مل گیا، اسے 80 بھی مل گیا، اسے 50 مل گیا، جسے حسین مل گئے اسے سب کچھ ہی مل گیا ہے۔ اگر حسین کی محبت کا نور آ گیا اسے کسی اور شے کی تمنا ہی نہیں رہے گی۔ ہماری زندگی میں اہل بیت کی وہ محبت نہیں ہے۔ اب دیکھیں محبت کا دعویٰ کرنے والا چھٹے امام کے پاس آیا، مولا آپ کا محب ہوں۔ مولا نے اس سے 4-5 سوال کیے، کیا یہ نیک کام کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ یہ نیک کام کرتے ہو؟ نہیں۔ یہ نیک کام کرتے ہو؟ نہیں۔ تو مولا نے کہا تم کیسے ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ علی ابن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا، مولا مسجد کوفہ میں آیا، دروازے سے اندر آیا، کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ ڈرو اس دن سے جس دن باطل کا پرچم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور کوفے کی مسجد کے اس دروازے سے اندر آ رہے ہوگے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ایک مرتبہ علی کی شہادت کے بعد، مولا حسن کی شہادت کے بعد، امام حسین کے شہادت کے موقع پر یہ یزیدی فوج میں شامل ہوا، اور جب کاروان قیدیوں کا قافلہ کوفے میں پہنچا یہ وہی شخص تھا، اسی کوفے کے دروازے سے پرچم یزید کو لے کر اندر آیا۔ لوگوں نے دیکھا 30 سال پہلے علی نے اسے کہا تھا تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک دن میرے بیٹے کو قتل کرے گا۔ یہ بھی محبت کا دعوے دار تھا۔ کتنے محبت کے دعوے دار تھے؟ اور آگے بڑھیے، عمر سعد ان میں سے ایک تھا۔ عمر سعد سے مولا نے کہا اے عمر سعد، ایک دن دیکھ رہا ہوں تو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوگا اور تو جہنم کو اختیار کرے گا۔ کہتا ہے نہیں نہیں مولا میں تو جنت کو اختیار کروں گا۔ مولا نے پیشگوئی کر دی۔ 30 سال گزرے، معاویہ مر گیا، یزید خلیفہ بنا۔ ایک مرتبہ حسین مدینے سے نکلے، مکے میں پہنچے، ابن زیاد نے اسی عمر ابن سعد کو بلایا کہ میں فوج بنا رہا ہوں، تمہیں فوج کا سپہ سالار بناتا ہوں، تم جاؤ قتل حسین میں شرکت کر لو۔ یہ پریشان ہو جاتا ہے، میں کیسے شرکت کروں گا؟ یہ دشمن نہیں تھا، یہ بالکل دشمن نہیں تھا، یہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار تھا۔ سب سے زیادہ دشمنوں میں جو کنفیوژن کا شکار تھا وہ یہی عمر سعد تھا۔ عمر سعد شمر کی طرح نہیں تھا، عمر سعد حرملہ کی طرح نہیں تھا، عمر سعد یزید کی طرح نہیں تھا، عمر سعد درمیان میں تھا۔ اس نے کہا میں قتل حسین میں، کہا یاد ہے تمہارے باپ نے ایران کو فتح کیا تھا، چاہتے ہو ایران یعنی ریت تہران کی حکومت؟ ہاں چاہتا ہوں، مگر کیسے ملے گی؟ جب تک قتل حسین میں شرکت نہیں کرو گے نہیں ملے گی۔ تاریخ میں اس ملعون کے شعر لکھے ہوئے ہیں۔ پوری رات ٹہلتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں کیا کروں، ایک طرف سے حسین نواسۂ رسول ہیں اور ایک طرف سے رے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگلے دن اس نے کہا ہاں میں قتل میں شرکت
شرکت کرتا ہوں، اور یہی ہوا، اس نے کیا۔ اور سب سے زیادہ جس کی ہدایت کی کوشش کی ہے وہ عمر سعد ہیں۔ مولا حسین نے ہدایت کی کوشش کی، ایک طرف سے حسین آ رہے ہیں، دائیں طرف عباس ہیں، بائیں طرف علی اکبر ہیں، دوسری طرف سے عمر سعد آ رہا ہے، دائیں طرف اس کا بیٹا ہے اور بائیں طرف اس کا غلام ہے۔ وہ تین ملعون آ رہے ہیں اور یہ تین ہستیاں آ رہی ہیں، ایک مقام پہ آ کر ملتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں عمر سعد لا تشارک فی دمی، میرے خون میں شرکت نہ کر۔ کہتا ہے مولا میری جان خطرے میں ہے، عمر ابن زیاد مجھے مار دے گا۔ مولا فرماتے ہیں اگر جان کا خطرہ ہے میں تمہیں ایک ایسے مقام پہ بھیج دوں گا جہاں تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں دے پائے گا۔ کہا دوسرا، پہلا بہانہ کیا، مولا نے حل کر دیا۔ پھر کہا مولا دوسرا مسئلہ ہے، میرے پیسے مجھ سے چھین لیے جائیں گے، میری دولت مجھ سے چھین لی جائے گی، میری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں مدینے میں ایک باغ ہے، جس باغ کے بیج کو میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا 30 سال پہلے، اب وہ باغ کے درخت بڑے تناور بن چکے ہیں، وہ پورا باغ تمہیں دیتا ہوں، تمہاری زندگی میں کوئی اقتصادی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اب پھر تیسرا بہانہ، دو بہانے مولا نے حل کیے۔ کہا مولا مجھے رے کی حکومت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ مولا نے جلال میں آ کے فرمایا قتلک اللہ فی فراشک، خدا تمہیں بستر ہی میں قتل کرے۔ جب مختار آئے تو اس بستر میں جا کے چھپ گیا تھا اور سپاہی نے انہیں اس ملعون کو بستر میں قتل کیا تھا، اور جاتے جاتے حسین نے کہہ دیا تھا تمہیں رے کی حکومت کا گندم بھی نہیں ملے گا، اسے نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکومت کا طلبگار تھا، یہ کرسی اقتدار کا طلبگار تھا، اسے ریاست کی طلب تھی، چودرہ ہٹ کا شوق تھا۔ یہ جو آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جو حکومت کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، جب یہ پارٹی آتی ہے تو وہ پارٹی چیخ رہی ہوتی ہے، جب وہ پارٹی آتی ہے یہ پارٹی چیخ رہی ہوتی ہے، ملک کو اسٹیبلٹی سے نکال دیتے ہیں، ملک کو مستحکم چلنے نہیں دیتے۔ یہ سب ہمارے زمانے کے عمر سعد ہیں جو پیاسے ہیں، جو بھوکے ہیں کرسی اقتدار کے لیے۔ اور لوگ کبھی کبھار اہل بیت کے سیدھے سادے چاہنے والے ان کی حمایت کر بیٹھتے ہیں، یہ تمہارے دور کے عمر سعد ہیں، یہ کرسی کے لیے ہر شے بیچ دیں گے، یہ حسین کو بھی قتل کر دیں گے کرسی کے لیے۔ یہ وہی زمانے کے عمر سعد ہیں، ان پر کبھی اعتماد نہ کرنا، یہ سب ذلیل و خوار لوگ ہیں۔ یاد رکھو سب سے زیادہ کرسی اقتدار اور اسی طرح شمر کون تھا؟ شمر پیسے کا پجاری تھا۔ یہ جو دولت کے پجاری ہوتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ کرسی اقتدار کے پجاری، دولت کے پجاری۔ کتنے لوگ تھے آپ نے سنا دعویٰ تو کیا کرتے تھے مگر انہوں نے مولا کی دشمنی کی ہے۔ تو کہاں سے آغاز ہو؟ آپ کو ایک واقعہ دے دوں تاکہ پریکٹیکل ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عیسیٰ ہیں، ان کے حواری ہیں۔ اب ایک مرتبہ اپنے حواری کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ نے 1 دینار جیب سے نکالا اور اسے کہا 3 روٹیاں لے کر آؤ، تمہارے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اس نے نکالے، اس کے جیب میں 2 دینار تھے۔ حضرت عیسیٰ نے 1 دینار دیا، کہا یہ 3 دینار لے کر جاؤ اور اس سے 3 روٹیاں لے کر آؤ۔ یہ چلا گیا، اور جب روٹیاں لے کر آ رہا تھا، آپ دیکھیے دنیا کی محبت انسان کو کتنا پس کر دیتی ہے۔ جب یہ روٹیاں لے کر آ رہا تھا تو اس نے راستے میں سوچا کہ یہ جو روٹیاں ہیں 2 روٹیاں میں نے اپنے پیسے سے لی ہیں، 1 روٹی نبی کے پیسے سے لی ہے، جب دسترخوان پہ بیٹھیں گے میں تو ان کو نہیں منع کر سکتا میری روٹیاں نہ کھائیں، تو 1 روٹی خود ہی کھا لیتا ہوں۔ راستے میں 1 روٹی خود کھا لیتا ہے اور 2 روٹیاں لا کر حضرت عیسیٰ کے سامنے رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہا قبلہ وہ روٹی وغیرہ کچھ مہنگی ہو گئی تھی تو 2 ہی ملی اتنے پیسے میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ چاہتے تھے اس کو ہدایت دیں مگر یہ جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور اس کمرے کی چابی کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ انسان صبح شام مذاق میں جھوٹ بول لیتے ہیں، جھوٹ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو فرمایا برائیوں کی جڑ ہی جھوٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اس نے جھوٹ بولا، حضرت عیسیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آگے گئے، سامنے دریا تھا، حضرت عیسیٰ نے کہا ہمیں دریا کراس کرنا ہے، تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ۔ اس نے نبی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، حضرت عیسیٰ دریا پہ چلنے لگے، یہ بھی دریا پہ چلنے لگا۔ جب دریا کراس کیا چیخنے لگا اللہ اکبر، اے نبی خدا پہلے تو آپ خود دریا پہ چلتے تھے، آج آپ نے مجھے بھی دریا پہ چلا دیا، میرا ایمان آسمانوں پہ۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا تیرے ایمان کے کیا لیول؟ کہا عروج پر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ اس نے کہا قبلہ تیسری روٹی تو تھی نہیں، آپ کے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں میرے سے تیسری روٹی کے بارے میں؟ بلکہ حضرت عیسیٰ اس کی ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ آگے گئے، ہرنیں گھوم رہی تھیں، حضرت عیسیٰ نے ہرن کو اشارہ کیا، ہرن دوڑتی ہوئی آئی، ہرن کو ذبح کیا، ہرن کو پکایا، اسے کھا لیا۔ حضرت عیسیٰ نے ہرن سے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ ہرن کی ہڈیاں سمٹیں، گوشت چڑھا، جان آئی، ہرن دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ یہ چیخنے لگا اللہ اکبر، اے نبی خدا پہلے تو آپ بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، آج آپ نے کھائے ہوئے گوشت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا تمہارا ایمان کس لیول پر ہے؟ کہا عروج پر ہے۔
کہا بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ کہا قبلہ تیسری روٹی تو تھی نہیں. پھر جھوٹ بولا. حضرت عیسیٰ سمجھ گئے اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اس کو ایسے ہدایت نہیں ملے گی. ایک مرتبہ ایک جگہ گئے جہاں پہاڑ سے 3 سونے کی اینٹیں نکالی. یہ حیران ہو گیا 3 سونے کی اینٹ, یہ پیسے کا پجاری تھا. حضرت عیسیٰ سے کہا یہ کس کی ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ میری ہے, یہ تمہاری ہے, یہ تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. جیسے اس نے سوچا ارے یا رسول اللہ میں ہی وہی تھا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. حضرت عیسیٰ جلال میں آ کے کہتے ہیں نہیں چاہیے, تینوں اینٹیں تم رکھ لو. حضرت عیسیٰ چلے جاتے ہیں. اب یہ جو مال کا پجاری تھا سوچ رہا تھا کیسے میں اس دولت کو لے کر جاؤں. اب ایک مرتبہ سوچ رہا تھا, ایک مرتبہ 3 ڈاکو آئے, 3 ڈاکوؤں نے اسے قتل کر دیا اور تینوں اینٹیں آپس میں ڈیوائیڈ کر دی. ان ڈاکوؤں میں سے ایک نے کہا مجھے بھوک لگی ہے, ایک کہتا ہے ٹھیک ہے میں شہر سے کھانا لے کر آتا ہوں. جو کھانا لینے کے لیے جاتا ہے وہ سوچتا ہے کیوں نہ اس کھانے میں زہر ملا دوں, تینوں اینٹیں خود لے لوں. اور وہ 2 لوگ جو کھانے کے انتظار میں تھے انہوں نے کہا کیوں نہ جب یہ واپس پلٹے اس کو قتل کر دیتے ہیں, 1.5 اینٹ تم لے لو 1.5 اینٹ میں لے لیتا ہوں. یہ پلان بنایا. جب وہ واپس پلٹا اسے قتل کر دیا, زہر والا کھانا کھایا اور دونوں بھی مر گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ کا گزر وہاں سے ہوا, دیکھا 4 لاشیں گری پڑی ہوئی ہیں اور 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ دیکھ کر فرماتے ہیں دنیا اپنے چاہنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتی ہے. دنیا کا عاشق اس کا انجام یہی ہوگا, اس کو اتنا دنیا ملے گی. دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے, سائے کے پیچھے بھاگو گے وہ تم سے بھاگے گا, مگر جب سائے سے دور بھاگو گے وہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا. دنیا کی طرف بھاگو گے دنیا تو اس سے بھاگ جائے گی, دنیا کو پیٹھ دکھاؤ گے دنیا پیچھے پیچھے تیرے پیچھے آتی چلی جائے گی. یہ دنیا کی مثال ہے, مولا نے مثال دی ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے میرے اندر دنیا کی محبت ہے یا نہیں؟ روٹی ایک مثال ہے, روٹی ایک سمبل ہے, روٹی ایک تمثیل ہے. روٹی سے مراد دنیا کی محبت ہے. مجھے کیسے پتا چلے مجھ میں دنیا کی محبت ہے یا علی کی محبت ہے؟ ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی, یا علی کی محبت یا دنیا کی محبت, یا رحمان کی محبت یا شیطان کی محبت. کیسے پتا چلے کہ میں دنیا کا عاشق ہوں یا علی کا عاشق ہوں؟ اس کے لیے میں ایک مثال دے دوں, آپ خود آزما لیجئے. میں نے عالم دین سے پوچھا کہ قبلہ میرے خمس کی ڈیٹ ہے, فلاں ڈیٹ ہے, کتنا خمس بنے گا؟ انہوں نے بتایا. اب میں نے خمس کی جب میری ڈیٹ تھی, مثال کے طور پہ میری ڈیٹ 15 رمضان تھی جس دن میں خمس نکالتا ہوں. 15 رمضان کو میں نے جا کے تجوری کھولی اور میں نے چیک کیا میری بچت کتنی ہے, میری سیونگ کتنی ہے. میں نے دیکھا 10 لاکھ روپے میری تجوری میں یا میرے بینک بیلنس میں 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں. مولانا صاحب سے پوچھا کتنا خمس ہوگا؟ انہوں نے کہا 20% یعنی 2 لاکھ تمہارا خمس ہوئے گا جو تمہیں دے دینا ہے راہ خدا میں. اب اگر میں ہاتھ ملتا رہوں, ارے 2 لاکھ خون پسینے کی کمائی ہے, کہاں اور شیطان وسوسے لے کر آئے گا, خدا جانے کہاں خرچ کر لیتے ہیں یہ مولوی لوگ. صحیح جگہ پہ خرچ ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا, صحیح لگتا ہے نہیں لگتا. اب اگر میں یہ خمس نہ دوں, میری مثال بھی اسی روٹی والے کی طرح ہے. میرے دل میں آقا کی نہیں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے. اور اسی لیے تو جب امام حسن عسکری سے, امام محمد تقی سے کسی نے کہا مولا آپ خمس معاف کر دیجئے, مولا نے وہ جلال بھرا جواب دیا. مولا نے کیا فرمایا؟ کیا تم سمجھتے ہو ہم تمہارے خمس کے محتاج ہیں؟ امام دوران تمہارے خمس کا محتاج نہیں ہے, یہ خمس حق ہے. بلکہ مولا فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے خزانے ہمارے قدموں میں ہیں. اللہ نے خمس کو اسی لیے واجب نہیں کیا کہ ہمیں کوئی بینیفٹ ملے, ہمیں کوئی فائدہ ملے. اللہ نے خمس کو اسی لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں سے محبت دنیا کو نکالا جائے, تمہارے دلوں کی طہارت ہو سکے. وہ جو لعنت بھیجتے ہیں غاصبان حق زہرا پہ, یہ لعنت پلٹ پلٹ کر ان کے سروں پہ لگ رہی ہوتی ہے. اس نے تو اس وقت غصب کیا تھا حق زہرا, تم ہر روز فرزند زہرا کے حق کو غصب کر رہے ہو. وہ بھی غاصب تھا, تم بھی غاصب ہو, اس پہ بھی لعنت ہے, تمہارے اوپر بھی لعنت ہے. کوئی فرق نہیں ہے, غصب میں دونوں برابر ہیں. یعنی انسان سمجھتا ہے نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یقین جانیے دنیا کی محبت کا یہی معیار ہے. اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کی محبت نکلے, پہلے مال و دنیا کی محبت نکالیں, آقا کی محبت دل میں آ جائے. اور خصوصاً اچھی صفات کون سی ہیں جس صفات کی طرف کل ہم نے اشارہ کیا تھا, جو صفات وہ صفت جو مومن میں ہونی چاہیے, وہ کون سی صفت ہے؟ ہم اگر چاہتے ہیں آقا کے قریب ہوں, ہماری صفات مولا کے قریب ہونی چاہیے. وہ کون سی صفت؟ وہ غیرت کی صفت ہے. آپ نے کل سنا مرد میں اگر غیرت نہیں اس میں ایمان نہیں, عورت میں اگر حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. امیر المومنین کو جب پتا چلا شامیوں نے حملہ کیا ہے اور یہودی عورتوں کے پاؤں سے زیور
نکالا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ خبر سن کر کوئی مسلمان مر جائے وہ ایمان کی موت پہ مرا ہے کہ یہودن عورت کے پاؤں سے کس نے زیور نکالا۔ علی غیرت کا درس دے رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں اپنے اندر غیرت پیدا کر۔ اور مولا حسین کا وہ جملہ جو آخری جملہ ہم پڑھتے ہیں، کون سا جملہ؟ جب مولا حسین کا اکثر مسائل میں جملہ پڑھا جاتا ہے، آخری لمحے میں حسین تھے، حسین ابن علی نے ایک مرتبہ لوگوں نے، کسی نے کہا حسین مر چکے ہیں، کسی نے کہا حسین زندہ ہیں، کسی نے کہا کہ اگر شمر نے یہ جملے کہیں، شمر کہتا ہے اگر چاہتے ہو دیکھو حسین زندہ ہیں یا مر چکے ہیں تو اونچی آواز سے کہو خیموں کی طرف حملہ کریں۔ روایت کہتی ہے حسین کے جسم سے خون بہ چکا تھا مگر گھٹنوں کے بل اٹھے اور مولا نے وہ جملہ کہا، وہ آسمانی جملہ کہا، وہ سنہرا جملہ کہا، وہ جملہ کہا جو عرشی تھا، جو زمینی جملہ نہیں تھا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا شیعت آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعو، اے ابو سفیان کے ماننے والو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر اسلام نہیں ہے، اگر تمہارے پاس دین اور اسلام نہیں ہے اور آخرت پہ یقین بھی نہیں ہے، کم از کم غیرت خرچ کرو، مرد آزاد تو بن جاؤ۔ امام حسین کا آخری جملہ کیا تھا کہ غیرت، ناموس۔ اور بی بی سکینہ بھی جب مصائب میں پھر یہ جملے ہم سنتے ہیں، بی بی سکینہ جب بابا کی لاش پہ پہنچی ہے، بی بی نے کیا جملہ کہا ہے؟ بی بی نے یہ نہیں کہا بابا 3 دن کی پیاسی ہوں، بی بی نے یہ نہیں کہا بابا مجھے تماچے لگے ہیں، بی بی نے یہ نہیں کہا بابا میرا زیور چھین لیا ظالم نے۔ کیا فرمایا وہ جملہ؟ وہ میری آقا زادی کا جملہ، انظر الی رؤوسنا المکشوفہ۔ خدایا بابا سے کہا تھا بی بی نے کہا بابا میرے کھلے سر کی مصیبت بھی دیکھ، نامحرموں کے درمیان اذیت بھی دیکھ۔ اگر ہم نے آج صفت سجاد یعنی غیرت نہیں اپنائی، آپ نے یقین جانیے ہم نے زندگی بھر سجاد پہ روتے ہوئے آئے، حسین پہ روتے آئے، حسین سے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام، رسول اللہ کا جملہ، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مرد جانتا ہے اس کی بیوی سج کر، میک اپ کر کے، ٹائٹ لباس پہن کے، تنگ لباس پہن کے، بغیر مکمل حجاب کے گھر سے باہر نکلتی ہے، سج کے نکلتی ہے، اور وہ جانتا بھی ہے، خدا فرشتے سے کہتا ہے ایک ایک قدم کے بدلے میں اس مرد کے لیے جہنم میں گھر بنا دے، اس کو عذاب علیم اور دردناک عذاب ملتا چلا جائے گا ایک قدم کے نتیجے میں۔ ایک گھر، اب وہ جتنے قدم اٹھائے اتنے اس کے لیے جہنم میں کمرے بنتے چلے جائیں گے۔ غیرت کی صفت اگر ہمارے اندر نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ آیت اللہ بہشتی ہیں جو اصفہانی ہے، بہشتی رہنے والے، کہتے ہیں شاہ کا زمانہ تھا، عراق جا رہے تھے صدام کے زمانے میں، جب صدام کی حکومت تھی، یہ کاروان کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں جب بارڈر پہ پہنچے، ایران عراق کے بارڈر پہ ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، سب لوگ ان کے کاروان والے گزر گئے، ان کی جب باری آئی، ان کی بیٹی، ان کی بیوی کا چہرہ چھپا ہوا تھا، منہ چھپاتی تھی، مستحب حجاب کرتی تھی، تو اس فوجی نے کہا جو وہاں افسر بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کا چہرہ دکھاؤ تاکہ میں ٹیلی کر سکوں، وہی خاتون ہے جو پاسپورٹ میں ہے یا کسی اور کو لے جا رہے ہو۔ اس نے کہا یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ پاسپورٹ اور شکل کو ٹیلی کر دیں، تم کیوں ٹیلی کرتے ہو؟ کہا نہیں میں ہی دیکھوں گا تمہاری بیوی کو۔ ان کو برا لگا، انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، یہ پیچھے ہٹ گئے، دوسرے لوگ ان کے کاروان والے نکل گئے، کاروان والے نے کہا چلو آقا کوئی نہیں دکھا دے چہرہ، کہا نہیں ہو سکتا، میں انتظار کروں گا۔ کافی دیر اس سے بحث کرتے رہے، وہ اڑ گیا، اس نے نہیں جانے دیا ان کو، یہ بارڈر سے تھوڑا ہٹ کے پیچھے آ گئے۔ ایک دن انتظار کیا، دیکھا شاید آفیسر چینج ہو جائے، کوئی اور بندہ آ جائے، وہی تھا۔ دوسرا دن، 3 دن انتظار کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا دیکھو لگ رہا ہے ہماری قسمت میں زیارت حسین نہیں لکھی ہوئی، یہیں سے حسین کو سلام کر کے چلتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، حسین مولا دور سے میرا سلام قبول کر دے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب اصفہان واپس گئے بچوں نے پوچھا کیا ماجرا، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، اور 1-2 ہفتے کے بعد جب ان کا کاروان پلٹا، سارے کے سارے قافلے والے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زیارت کا ثواب آپ کو دیتے ہیں، آپ اپنی زیارت نہ جانے کا ثواب ہمیں دے دیں۔ خدا جانے ان زائروں کو حسین نے ادھر کیا دکھایا تھا کہ سمجھ گئے تم نے زیارت کی ہے، اس نے زیارت کے مقصد پہ عمل کیا ہے۔ اس عالم نے کہا حسین تیرا سجاد زندگی پر غیرت کے درد میں روتا رہا، میں بے غیرتی نہیں کروں گا، زیارت کو چھوڑ دوں گا، اور حسین نے اسے زیارت کا ثواب بھی عطا کر دیا۔ یقین جانیے اگر غیرت کی صفت ہم میں آ گئی، ہم نے حسین کا تقرب حاصل کر دیا۔ حسین کی محبت اگر دیکھنی ہے، دیکھیے حضرت یعقوب ہیں،
یعقوب نبی سے کہا گیا تیرا بیٹا 9 سال کا تھا جب گم ہوا تھا۔ دیکھیے اب عشق کا ماجرا کیا ہے، محبت کا ماجرا کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں حسین کی محبت اپنائیں، اب محبوں کی صفت دیکھ لیجئے۔ یعقوب سے کہا 9 سال کا تیرا بیٹا جب تم سے الگ ہوا تھا، اب بھول جاؤ۔ کہتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ جاؤ یوسف کو ڈھونڈو۔ جب بھائیوں نے یوسف کو مصر میں دیکھا، بھائیوں نے بتایا کہ تمہارے بابا تمہارے غم میں رو رو کر اتنا رو چکے ہیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ اس کے آنکھ سفید ہو چکی ہے غم میں۔ تو اس وقت یوسف نے کیا کہا بھائیوں سے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، میرے کرتے کو لے جاؤ، میرے بابا کے چہرے پہ ڈالنا، آنکھوں کی روشنی واپس چلی جائے گی۔ قرآن کے جملے ہیں۔ حضرت یوسف کہاں تھے؟ مصر میں تھے۔ حضرت یعقوب کہاں تھے؟ کنعان یعنی فلسطین میں تھے۔ ادھر سے یہ قافلہ چلا ہے، ادھر مصر سے اب قافلہ چلا ہے۔ کنعان میں یعقوب کہہ رہے ہیں انی اشم ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ عاشق معشوق کی خوشبو کو جانتا ہے۔ جب جابر اور عطیہ کربلا میں پہنچے ہیں، عطیہ کہتا ہے جابر قبروں کی مٹی اٹھا اٹھا کے سونگ رہے تھے، وہ سونگتے پھر پھینک دیتے، پھر سونگتے پھر پھینک دیتے، مگر جب ایک قبر پہ پہنچے مٹی کو سونگا، پھر کہا یہ میرے آقا حسین کی قبر ہے، اور خود کو حسین کی قبر میں گرا دیا۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے علماء ہیں کہتے ہیں اس مجلس میں، کبھی کبھار جن کو پتہ ہوتا ہے جو مانوی مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس مجلس میں امام زمانہ آ چکے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیسے پتہ؟ کہتے ہیں مجھے یوسف زہرا کی خوشبو آ رہی ہے۔ عاشق اپنے معشوق کی خوشبو جانتا ہے۔ جب حسین کا کٹا ہوا سر زندان میں لایا جا رہا تھا تو سکینہ بھی یہی کہہ رہی تھی بھیا سجاد مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں عزیزو، اگر عشق اہل بیت آ جائے ہماری زندگی بدل جائے گی، اور ان ایام میں مولا سے یہی مانگے مولا ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہم طہارت کے طلبگار ہیں۔ امام زین العابدین کے پاس مدینے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ میرے گھر پہ آ جائیے۔ مولا فرماتے ہیں کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیا۔ یہ راوی چلا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد آتا ہے، کہتا ہے مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں مجلس کا اہتمام کیا ہے اور ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھے گا۔ اب مولا نے انتظار نہیں کیا، مولا نے کہا بتاؤ کہاں ہیں، ہم خود چلے آئیں گے۔ یہ راوی کہتا ہے مولا کے بیٹھنے کی ایک جگہ ہم نے بنائی کہ مولا تشریف لائیں، اور وہاں پہ بیٹھے، اور مولا بیٹھے۔ جب مجلس شروع ہوئی، جب مصائب شروع ہوئے، ہم اتنا گریے میں مصروف ہو چکے تھے ہمیں پتہ نہ چل سکا مولا کی حالت کیا ہے۔ جب مصائب ختم ہوئے ہم نے دیکھا مولا اپنی جگہ پر نہیں ہیں، ہم حیران ہو گئے مولا کہاں تشریف لے جا چکے ہیں۔ مگر جب ہم کمرے سے باہر نکلے ہم نے کیا دیکھا، جہاں جوتیاں اتارنے کی جگہ تھی زین العابدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ راوی نے کہا مولا آپ یہاں پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا مولا نے اشارے میں جواب دیا میری دادی فاطمہ زہرا آئی تھی، میں نے احترام میں سوچا یہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ ہاں عزیزو، آج اس امام پہ رونا ہے جو پوری زندگی روتا رہا۔ ہاں عزیزو، جب علی اکبر میدان جنگ پہ گئے تھے سید سجاد نے کہا باقر کی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹانا، مجھے بھائی کی جنگ دیکھنی ہے۔ علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ میں ایک ملعون کا لفظ ہے، وہ ملعون کا نام تاریخ میں حسین ابن نمیر لکھا ہوا ہے۔ حسین ابن نمیر نے کیا کیا، علی اکبر کے قریب آیا، علی اکبر کی جوان پھسلیوں میں ایک برچھی کو چبھو دیا۔ کاش یہ ظالم یہیں رک جاتا، ظالم نہ رکا بلکہ برچھی کو واپس کھینچا تو برچھی ٹوٹی اور علی اکبر کا خون اس سے ٹپک رہا تھا۔ یہاں پہ نہ رکا ظالم، سنو کہ ظالم نے کیا کیا، خون اٹھا کے سجاد کو دکھایا، دیکھ اپنے بھائی کا خون۔ سجاد نے کہا باقر کی اماں پردے کو گرا دو، مجھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھنی۔ پورے راستے میں یہ ظالم نے اتنا سجاد کو رلایا کہ ملتا ہے یہ ظالم جب یہ کاروان کہیں رستے میں رکتا تھا یہ لائن اپنے لیے تو خیمے لگا لیتے تھے مگر سیدانیاں دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی۔
اور سید سجاد کے ہاتھوں میں جو زنجیریں تھیں وہ گرم ہو جاتی تھی۔ سید سجاد اٹھے، ایک خیمے کے سائے میں آ کر بیٹھے، اور خیمہ یہ اسی لعین حسین ابن نمیر کا خیمہ تھا۔ جب مولا بیٹھے ہیں، زنجیر سے ٹکرائی، یہ ملعون سو رہا تھا، جاگ گیا۔ اس نے غلام سے کہا جا کے دیکھ قیدی میرے خیمے کے قریب کیوں آ رہا ہے؟ غلام باہر نکلتا ہے، کہتا ہے میرا مالک کہہ رہا ہے خیمے سے دور ہو جاؤ۔ مولا نے کہا میں نے تجھ سے خیمہ تو نہیں مانگا، تیرے خیمے کے سائے میں بیٹھوں گا، زنجیر ٹھنڈی ہو جائے گی تو چلا جاؤں گا۔ یہ غلام جا کے اپنے مالک کو جب بتاتا ہے تو مالک جانتے ہو مالک نے کیا کیا؟ حسین ابن نمیر تازیانہ اٹھاتا ہے اور پشت سجاد پہ یوں برساتا ہے، بیویوں کی چیخیں نکل آتی ہیں، سجاد ہم اپنے ہاتھوں سے سایہ بنائیں گے۔ ہاں زادارو، پوری کربلا کے راستے میں اتنا اس نے ستایا۔ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کیا، فوج کا سپہ سالار یہی حسین ابن نمیر تھا۔ یزید کی فوج ہار گئی اور حسین ابن نمیر کو سب چھوڑ کر چلے گئے۔ حسین اکیلا مدینے میں چھپا پھر رہا تھا، جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ جانتا تھا اگر مدینے والے مجھے پہچان لیں وہ مجھے زندہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ مدینے پہ میں نے بہت ظلم کیا ہے۔ جب جنگلوں سے نکلتا ہے، مدینے سے باہر اسے کچھ خیمے نظر آتے ہیں، پوچھتا ہے کس کے خیمے ہیں؟ کہا جاتا ہے یہ زین العابدین امام سید الساجدین کے خیمے۔ اس سے کربلا کا وہ منظر یاد آتا ہے، کہتا ہے جلدی سے جاؤں، اگر سجاد نے مجھے پہچان لیا کبھی زندہ نہ رکھیں گے۔ جب جنگلوں کی طرف جانے لگا، ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، بھائی عرب ایسے کیسے جا رہے ہو؟ دکھنے میں تو بھوکے اور پیاسے لگتے ہو، میرے خیمے میں آ جا، میں تجھے کھانا کھلاؤں۔ یہ خوش ہو گیا، سجاد نے مجھے پہچانا نہیں، یہ خیمے میں جا کر بیٹھ گیا۔ سجاد فرماتے ہیں نبی کی سنت ہے مہمان کا ہاتھ دھلانا چاہیے، اپنے ہاتھ قریب لا میں تیرے ہاتھ دھلا دوں۔ سجاد نے ہاتھ دھلائے، کھانا کھلایا، یہ کھانا کھا کے سو گیا۔ جب جاگا سمجھ گیا ابھی تک سجاد نے مجھے نہیں پہچانا، جلدی سے نکل جاؤں تاکہ اس سے پہلے کہ مجھے سجاد پہچان لے۔ ابھی نکلنے ہی چاہتا تھا، جنگلوں کی طرف جانا چاہتا تھا، پھر سے سجاد کی میٹھی سی آواز آئی، بھائی عرب ایسے کیسے جا رہے ہو؟ میری سواری بھی ساتھ لے کر جاؤ، پانی کا مشک بھی ساتھ میں لے کر جاؤ۔ یہ پتھر دل آخر نرم ہوا، کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا میں نے پہچانا، تو قاتل علی اکبر حسین بن نمیر۔ جیسے حسین نے اپنا نام سجاد کی زبان سے سنا، بدن کانپنے لگ گیا۔ سجاد نے کہا نہ گھبرا، میں تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا، کربلا میں میں تیرا مہمان تھا، مدینے میں تو میرا مہمان۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزاداروں، مدینے میں سید سجاد جب کبھی گلی میں کسی کے بچے کسی کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ دیکھتے تھے، قریب جاتے تھے، کیا اس بچے کو پانی پلایا ہے؟ کیا اس کی ماں نے اسے دودھ پلایا ہے؟ سب کہتے ہیں ہاں مولا پلایا ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں میرا بھی ایک چھوٹا بھائی تھا جسے کسی نے پانی نہیں پلایا۔ سید سجاد جب کسی کسائی کو دیکھتے جانور ذبح کر رہا ہوتا، فوراً جاتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، بھائی سے پانی تو پلایا ہے؟
کہتا مولا میں مسلمان ہوں، میں نے پانی پلایا، بس یہ سنتے کربلا کی طرف رخ ہو جاتا، بابا یہاں جانور کو بھی پانی پلا رہے، آپ نواسۂ رسول تھے، جگر گوشۂ بطول۔ سجاد پوری زندگی گریہ کرتے رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے سب سے پہلے جب حسین نے کہا میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، سب سے پہلے جس شخص نے لبیک کہا وہ امام زین العابدین تھے۔ آ گئے بابا میں کربلا دین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حسین نے پوچھا بیٹا سجاد، سر سے پاؤں تک سجاد کو دیکھا، کہا بیٹا سجاد کون سا جہاد کرنا پسند کرو گے؟ بابا کون سے جہاد کربلا میں ہوں گے؟ کہا دو جہاد کرنے ہوں گے، ایک جہاد اصغر، ایک جہاد اکبر، ایک چھوٹا جہاد بڑا جہاد۔ بابا دونوں جہادوں کی تشریح فرما دیجئے۔ اب مولا سجاد اور امام حسین کا زبان حال سنیے۔ مولا حسین فرماتے ہیں بیٹا سجاد چھوٹا جہاد یہ 3 دن کا پیاسا رہنا، پھر گلے کا کٹ جانا، پھر کفن کا نہ ملنا، پھر لاشوں کا پامال ہو جانا۔ بیٹا سجاد یہ چھوٹا جہاد، سجاد اپنے جگر کو سنبھال، بڑا جہاد سنو گے؟ جی بابا سن رہا ہوں۔ بیٹا سجاد بڑا جہاد یہ ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے پھپھیوں اور ماؤں اور بہنوں کو بغیر چادر کے بازاروں میں لے جانا، مگر تلوار نہ اٹھانا، بددعا نہ دینا۔ آج رونے میں تھکنا نہیں، میں جانتا ہوں مسلسل رونے میں انسان تھک جاتا ہے، مسلسل رونا تو بس سجاد کو آتا ہے۔ سجاد نے جب جہاد اکبر کی منزل سنی کہا بابا بیٹا جو بڑا ہوں تو جہاد بھی بڑا کروں گا، چاہے اس کے بعد مجھے 40 برس رونا ہی نہ پڑے۔ عزادارو جتنے مصائب کربلا میں ہوئے وہ بھی سجاد نے دیکھے۔ چند جملے بس امام سجاد کے آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں۔ جتنے مصائب کربلا میں ہوئے سجاد نے وہ بھی دیکھے، مگر کسی مصیبت پہ وہ جملے نہیں کہے۔ علی اکبر کے سینے پہ پرچھی لگی، سجاد نے کوئی جملہ نہیں کہا۔ عباس کے بازو کٹے، سجاد نے کوئی جملہ نہیں کہا۔ قاسم کی لاش پامال ہوئی، سجاد نے کوئی جملہ نہیں کہا۔ اصغر کی گردن نو کے نیزے پہ بلند ہوئی، رباب کی گود اجڑ گئی، مگر سجاد نے وہ جملے نہیں کہے۔ بابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، مگر سجاد نے وہ جملے نہیں کہے۔ وہ کیا جملے تھے؟ شام غریبہ آ گئی، خیمے جل گئے، مگر سجاد نے وہ جملے نہیں کہے۔ کب کہے اور کہاں کہے؟ ہائے مصیبت بھی سب سے بڑی تھی تو جملے بھی سب سے بڑے تھے۔ سن سکو گے کب کہا؟ ہائے جب شام کا بازار آ گیا، ہزاروں بدماشوں کا مجمع، زینب کا تماشا دیکھنے آئے۔ جب شام کا بازار آیا سید نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ غلو نہیں ہے، ذاکری نہیں ہے، مولا کے جملے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے
پیدا نہ کیا ہوتا نہ سجاد ہوتا نہ شام کا بازار حوصلے سے روتے چلے جاؤ ماتم کرتے چلے جاؤ تبھی تو جب کسی نے مدینے میں پوچھا مولا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں مولا نے کہا یعقوب کا بس ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہوا تھا اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی میرے سامنے میرے 18 یوسف کے گلے کٹ کٹ کے گرتے تھے میں دیکھتا رہا راوی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث اب آزادارو مولا کے زبان حال کے جملے سنو گے مولا نے کہا اے پوچھنے والے اگر کسی نوجوان کے سامنے اس کی ماں کا برقع اتار دیا جائے بتا اس کی حالت کیا ہوگی ہائے ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ تابوت مولا آنا والا آج اس کے تابوت کو اٹھانا ہے امام حسین کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے حسین اتنے زخموں میں چور چور تھے اگر کوئی نہ مارتا بھی تو حسین مر جاتے سجاد اتنے زخموں میں چور چور تھے ظالم اگر زہر بھی نہ دیتا تو سجاد شہید ہو جاتے سیدو مجھے معاف کرنا عزادارو مجھے معاف کرنا مولا کا دوسرا سوال سامنے والے اس مولا نے کیا کہا زبان حال مولا کا مولا نے کہا تو نے مجھ پہ احسان نہیں کیا اگر کسی جوان مجھے معاف کرے یا مولا صاحب الزمان آپ خون روتے ہیں یہ عزادار پانی روتے ہیں مولا نے کیا پوچھا کہا اگر کسی جوان کے سامنے اس کی بہن کو کنیزی میں مانگا جائے بتاؤ اس جوان کی کیا حالت ہو کہا مولا وہ جوان مر جائے گا کہا میرے سامنے دربار یزید میں سکینہ کو کنیزی میں مانگا گیا بس ایک جملہ مصائب کا اگر تابوت نہ آتا تو میں یہی مجلس ختم کر دیتا امام سجاد کے 2 جملے سن لو مولا کیا فرماتے ہیں شام میں ہمیں کیسے لایا گیا اگر یہ جملے مولا کے نہ ہوتے اس منبر کی قسم میں کبھی یہ جملے نہ پڑتا مولا کیا فرماتے ہیں ہمیں ایک لاوارث غلام کی طرح شام میں لایا گیا جانتے ہو لاوارث غلام وہ ہوتا ہے جو گزرتا ہے اسے مار کے چلا جاتا ہے جو شامی گزرتا ہمیں مارتا کوئی ادھر دھکیلتا کوئی ادھر دھکیلتا سید کبھی ادھر سید کبھی ادھر مولا فرماتے ہیں شامی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں انگارے پھینک رہی تھی ایک انگارہ میرے امامے پہ آ کے گرا میں نے چاہا انگارے کو ہٹاؤں میرے ہاتھوں میں زنجیر تھی میں ہٹا نہ سکا میں نے آواز دی کوئی میرے سر سے انگارے کو ہٹائے مگر یہ شامی ہنستے رہے سید چلاتا رہا میرے سر پہ انگارہ جل رہا
نوے خان مہربانی کر کے تے سٹیج تے آ جاؤ.